بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أصغر أو أكبر قد استعمل في البدن على وجه القربة. مائع مستعمل کا مسئلہ چل رہا ہے. مائع مستعمل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نجس ہے، نجاست غلیظہ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجس ہے، نجاست خفیفہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. اکثر مشائخ نے اسی کو لیا ہے، فتویٰ اسی پر دیا ہے. اس پر ایک لمبی بحث تھی جو آپ نے پڑھی ہے. بات سمجھیے، بڑے ضروری مسئلے مائع مستعمل کے جو دن میں 10-15 مرتبہ پیش آتے ہیں. اور مائع مستعمل کون ہوتا ہے؟ تعریف. اور مائع مستعمل ہوا وہ پانی ہوتا ہے، ہوا کل ما وہ ہر وہ پانی ہوتا ہے کہ زائل کیا جائے اس پانی کے ساتھ حدث اصغر یعنی وضو یا اکبر یعنی غسل، یا استعمال کیا جائے بدن میں نیکی کے طریقے پر. ان دو میں سے کسی طریقے سے پانی استعمال کریں تو وہ جو پانی استعمال ہو کر وجود سے جدا ہو گیا ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئیے. وضو اور غسل میں ہمارے نزدیک نیت شرط نہیں ہے کہ ہے بغیر نیت کے غسل اور وضو کریں تو حدث دور ہو جاتی ہے. سمجھ آئیے. نیت کریں گے تو قربت بن جائے گی، نیت کریں گے تو قربت بن جائے گی. ذرا مسئلہ غور سے سمجھنے والا ہے. پلے پئی کہ کوئی نہیں پئی. اور مائع مستعمل ہر وہ پانی ہوتا ہے کہ ازالہ کیا جائے اس پانی کے ساتھ حدث اصغر کا یا اکبر کا، یا استعمال کیا جائے بدن میں کی وجہ پر. اور مائع مستعمل ہر وہ پانی ہوتا ہے کہ ازالہ کیا جائے اس پانی کے ساتھ حدث اصغر کا یا اکبر کا، یا استعمال کیا جائے بدن میں قربت کے طریقے پر. اور قربت بے ثواب ہے. جی. اور مائع مستعمل ہر وہ پانی ہے کہ ازالہ کیا جائے اس پانی کے ساتھ حدث اصغر کا یا اکبر کا، یا استعمال کیا جائے بدن میں قربت کے طریقے پر. ھذا احد نہیں، حمزہ کٹ دیو. ھذا حد الماء المستعمل. گل سمجھیے. یہ تعریف ہے مائع مستعمل کی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر. گل سمجھیے. یہ شیخین کے قول پر کیا ہے؟ تعریف ہے. احد نے حدو کھانچ پہیے. یہ حد ہے مائع مستعمل کی، یعنی تعریف ہے شیخین کے نزدیک کہ مائع مستعمل وہ ہوتا ہے جس سے حدث کا ازالہ کیا جائے یا قربت کی نیت سے استعمال کیا جائے. فَإِنَّهُ کیونکہ پانی اندہما شیخین کے نزدیک ہو جاتا ہے مستعمل شیئین میں سے ایک کے ساتھ، یا حدث کے ازالے کے ساتھ، یا اس کو استعمال کرنا بدن میں قربت کے طریقے پر. قربت نیت کر کے پانی استعمال کرنا تے اوتھے استعمال دا شریعت نے اجازت دیتی ہے بھی کرو. گل سمجھیے. اے مطلب دھیان کریا جے. یہ ازالہ حدث تے الاستعمال علی وجہ القربت، ان دونوں میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہے. ان میں منطق نہیں پڑھتے پہ، فقہ پڑھتے پہ. دھیان کرو.
دونوں جمع ہیں. مولوی بلال بے وضو ہے تو اذا تودع لمحدث نہیں، اذا تودع المحدث. کل سمجھیے، مولوی بلال بے وضو ہے، اس نے وضو کیا لیکن نیت کر کے کیا، تو اب ازالہ حدث بھی ہے اور استعمال علی وجہ القربت بھی ہے. جب بے وضو نیت کر کے وضو کرے تو یہاں کیا ہے؟ ازالہ حدث بھی ہے اور علی وجہ. غسل کرنے والا جب نیت کر کے غسل کرے کہ شریعت نے کہا ہے غسل کرنا ہے، تو یہ جو پانی نیچے گر رہا ہے اس پانی سے کیا ہو گئے؟ استعمال علی وجہ القربت بھی، کہ کوئی نہیں، یہ دونوں جمع ہو گئے. وَيَنْفَرِدُ الْأَوَّلُ، ازالہ حدث ہو لیکن علی وجہ القربت نہ ہو. جب کہ وضو کرے، مولوی تیمور بے وضو تھا تو مولوی تیمور نے وضو کیا لیکن بلا نیت، تو اب ازالہ حدث ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اور ثانی یعنی علی وجہ القربت ہو اور ازالہ حدث نہ ہو، کہ مولوی توقیر باوضو ہے، باوضو ہونے کے باوجود وہ اگلی نماز کے لیے نیت کر کے پھر نیا وضو کرتا ہے، تو اب ازالہ حدث نہیں ہوا، یہ استعمال علی وجہ القربت ہے. کیا ہے؟ گل سمجھیے، یہ آ گئی ہے تفصیل. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ پانی. دونوں چیزیں پائی جائیں، ایک ایک چیز پائی جائے، تینوں صورتوں میں وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کن کے نزدیک؟ وعند محمد رحمہ اللہ نہیں ہوتا پانی مستعمل صرف رفع حدث کے ساتھ، بلکہ بالاستعمال علی وجہ القربت فی البدن سواء رفع الحدث ام لا. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پانی مستعمل تب ہوتا ہے جب وہ پانی علی وجہ القربت استعمال کیا جائے، جب وہ پانی خواہ رفع حدث ہو یا نہ ہو، نیت کر کے جب استعمال کریں گے تو وہ پانی. لہذا بے وضو آدمی نے بے نیت وضو کیا تو چونکہ علی وجہ القربت نہیں ہے، عند محمد رحمہ اللہ یہ مستعمل. جنبی آدمی نے غسل کیا بلا نیت رفع حدث تو پایا گیا لیکن علی وجہ القربت نہیں ہے، تو لہذا یہ ماء کن کے نزدیک؟ دلیل امام محمد رحمہ اللہ کی، لأنہ اس لیے کہ استعمال کا حکم جو ثابت ہے، کیا استعمال کا حکم ثابت ہے، یہ دلیل ہے امام محمد رحمہ اللہ کی. کن کی؟ امام محمد رحمہ اللہ کی. اگلے جاؤ نا، اگلے پاس سے وقا اور تیسری لائن تے وقالا نظر ہے، اتھوں شیخین دی دلیل چلنی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعمال کا حکم جو ثابت ہوتا ہے، بھئی یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، یہ حکم جو ثابت ہوتا ہے کہ یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، محض وہ بسبب انتقال کرنے گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف، گناہوں کی نجاست پانی کی طرف منتقل ہوتی ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ یہ پانی مستعمل ہے، اس کو مزید استعمال نہ کرو. کیا منتقل ہوتی ہے؟ گل سمجھیا؟ اب گناہوں کی جو نجاست منتقل ہوتی ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتی ہے، نیت کے بغیر. گل سمجھیا؟ کیونکہ تمہیں پڑھے ہیں نا پیچھے کہ بلا نیت وضو سے وضو تو ہو گیا لیکن ثواب نہیں ہوا. سمجھ آئی ہے؟ یعنی گناہ نہیں گرے، نیت کریں گے تو. گل سمجھیے؟ یہ دلیل چل رہی ہے ابھی،
یعنی ابھی صرف ایک مقدمہ بنایا ہے کہ گناہوں کی نجاست منتقل ہوتی ہے تو تب اس پانی پر حکم لگتا ہے کیا؟ اب پہلے حدیث شریف سنیں کہ واقعتاً وضو کرتے ہوئے گناہ جو ہیں وہ پانی کی طرف منتقل ہوتے ہیں. الا ما فی الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وضو کرے بندہ مسلم یا مومن اللہ اکبر پس دھوئے اپنے چہرے کو تو نکل جاتے ہیں من وجہ ہی اس کے چہرے سے کون نکل جاتے ہیں؟ سارے گناہ کے نظر کی ہے ان گناہوں کی طرف اپنی آنکھ کے ساتھ. یہ نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. تو کہڑے پاس گئے؟ پانی کدے گئے؟ وہ جڑا منہ والا پانی ڈگا نہ تھلے تو نال ہی گناہ میں. پس جب دھوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تو نکل گئے اس کے ہاتھ، یا دھوتا ہے دونوں ہاتھ تو نکل جاتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں سے سارے گناہ کہ پکڑا ہے ہاتھوں نے ان گناہوں کو، کہ پکڑا ہے ان گناہوں کو اس کے ہاتھوں نے. نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. پس جب دھوئے اپنے دونوں پاؤں یا دھوتا ہے تو نکل جاتے ہیں سارے گناہ کہ چلے ہیں ان گناہوں کی طرف اس کے قدم. یہ گناہ نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتیٰ کہ نکل جاتا ہے بندہ صاف ستھرا گناہوں سے. مراد اس سے صغیرے گناہ ہوتے ہیں. ہم غریب امید کرتے ہیں کہ کبیرے بھی معاف ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رواہ مسلم. اب اس حدیث کو سنانے کے بعد امام محمد صاحب کی دلیل چل رہی ہے وذالک، یہ گناہوں کا پانی میں گرنا نہیں ہوتا مگر تقرب کی نیت کے ساتھ بالاجماع. شیخین بھی اس کو مانتے ہیں کہ وضو کے ذریعے گناہ تب گریں گے جب نیت کر کے وضو کرے گا. جب نیت کر کے وضو کرے گا تو تب گناہ. شیخین بھی اس کو مانتے ہیں. تو یہ بات اجماعی ہے کہ گناہ جو گرتے ہیں نا وضو سے، تو یہ اس وضو سے گرتے ہیں جس وضو میں نیت ہوتی ہے. اب امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل پوری ہو گئی کہ پانی مستعمل جو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں گناہوں کی نجاست مل جاتی ہے. گناہوں کی نجاست ملتی ہے نیت سے، نیت کے بغیر نہیں ملتی. تو پتہ چل گیا کہ پانی مستعمل ہوتا ہے علی وجہ القربت. پانی جب استعمال کیا جائے یہ کن کے نزدیک؟ شیخین کی دلیل کن کی؟ قالا، شیخین فرماتے ہیں فرض کا اسقاط مؤثر ہے بھی. یہ جو بغیر نیت کے اس نے وضو کیا ہے تو فرض جو تھا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا، یہ فرض ساقط ہوا ہے کہ نہیں؟ جنبی آدمی نے نماز پڑھنی ہے تو اب فرض ہے کہ غسل کرے، تو اس نے غسل کیا بغیر نیت، اسقاط فرض ہوا کہ نہیں؟ تو اسقاط فرض بھی مؤثر ہے. اسقاط اس لیے کہ جب دوئے مولوی تیمور نے اعضاء اور تحقیق حلا فیہا، تحقیق حلول کر گئی فیہا اس میں وہ شے، کس میں؟ پانی میں. وہ شے جو منع کرتی تھی نماز کو، تحول ذالک المانع الی الماء. دھیان کرے جی بے فرض کس طرح مؤثر ہے. علی وجہ القربت تو متفق لے ہو گیا نا. علی وجہ القربت پانی مستعمل ہے شیخین کے نزدیک بھی، اور اختلاف کس چیز میں ہے کہ اگر علی وجہ القربت نہیں ہے تو شیخین کے نزدیک
سمجھ آئیے؟ تو اب اس شک کا جواب دینا ہے نا کہ نیت کے بغیر اس نے جب فرض ادا کیا، کیا کیا؟ تو اسقاط فرض ہوا کہ نہیں جو اس کے ذمہ تھا؟ تو اسقاط فرض خود مؤثر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آزاد دھوئے ہیں، مولوی تیمور بے وضو تھا تو اس نے آزاد دھوئے اور نیت نہیں کی تو تحقیق حلول کر گئی ہے فیہا وقد حل فیہا ما یمنع الصلاۃ، اور تحقیق حلول کر گئی ہے اس میں وہ شے جو نماز کو مانے تھی. گل سمجھیا؟ تحول ذالک المانع الی الماء، پہلے نماز کو مانے تھی ایک چیز جو اعضاء کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جب آزاد دھوئے ہیں تو وہ چیز جو مانے تھی نماز سے اب وہ ہے کہ کوئی نہیں، تو کدھر گئی ہے؟ پھر پانی کی طرف چلی گئی. اب اسقاط فرض سے بھی پانی میں کچھ نہ کچھ تو ملا ہے نا کہ نہیں؟ اگر پانی میں کچھ بھی نہیں گیا ہے تو پھر یہ نماز کیوں ٹھیک ہو گئی ہے اس کی؟ گل سمجھیے؟ لہذا ہو گیا یہ اسقاط فرض نظیر گناہوں کے حلول کرنے کی. سمجھ آئیے؟ تو لہذا علی وجہ القربت ہو تو گناہ پانی میں چلے جاتے ہیں، اگر علی وجہ القربت نہیں ہے، قربت نہیں ہے تو اب اسقاط فرض ہوا ہے. کیا ہے؟ کہ پہلے ان اعضاء کے ساتھ نماز پڑھنا منع تھا، وضو کے بعد ان اعضاء کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے. تو کوئی چیز تو ہے جو پانی میں گئی ہے، تو یہ جو گئی ہے نا یہ بھی ایک چیز ہے جو مؤثر ہے پانی کو مستعمل بنانے میں، پانی کو مستعمل بنانے میں. کوئی کھانے چ پئی پانی کو مستعمل بنانے میں یہ مؤثر ہے. تو لہذا کیا نام ہے، خواہ نیت کرے گا تو اسقاط بے گناہ اس میں چلے جائیں گے، اگر نیت نہیں کی ہے تو اسقاط فرض سے یعنی وضو کیا ہے تو کچھ چیز ہے جو پانی میں ملی ہے تب تو اب نماز پڑھنی ٹھیک ہو گئی ہے. جی گل سمجھیے؟ تو یہ جو پانی میں ملا ہے کیا اسقاط فرض، اس سے بھی پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل ہو گیا. گل سمجھیے؟ لہذا اتنے مسئلہ سمجھ لو نا، جیڑا وضو علی وضو ہے نا وہ بغیر نیت ہوئے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. جی کون؟ اس دا کیونکہ اس نے ازالہ حدث ہے نہیں، کیا ہے؟ گل سمجھی؟ گل ختم ہو گئی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور سن لیجیے گل. تو شیخین فتویٰ شیخین کے قول پر ہے پانی مستعمل ہو جاتا ہے رفع حدث کے ساتھ بھی، اور کہ پانی کے ساتھ حدث زائل کی جائے یا پانی علی وجہ القربت بدن میں استعمال کیا جائے تو دونوں صورتوں میں کہ پانی استعمال ہو بدن میں علی وجہ القربت ایک، یا پانی کے ساتھ حدث کا ازالہ کیا جائے دو. کیڑے دو؟ پانی کے ساتھ حدث کا ازالہ کیا جائے ایک، جی، اور یا پانی بدن میں استعمال کیا جائے. وہ لفظ دیکھ لا بار بار لوڈ پینی اس دیجیے کی بلا. پانی کے ساتھ حدث کا ازالہ کیا جائے ایک، جی، یا پانی استعمال کیا جائے بدن میں اعلیٰ وجہ القربت. پھر آخا پانی کے ساتھ ازالہ کیا جائے حدث کا اور پانی استعمال کیا جائے بدن میں اعلیٰ وجہ القربت. تو علی وجہ القربت پانی استعمال کریں تب بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور پانی کے ساتھ حدث کا ازالہ ہو جائے تب بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے. ہوں اگلا مسئلہ سمجھو. یہ سارے مسئلے نہ تو قانون تے متفرع نے جڑا پڑھایا جو دو قانون نہیں ہے، دو مسئلے پڑھے دیجیے. سما پھر بے شک ہو جاتا ہے پانی مستعمل جب زائل ہو جائے بدن سے غسل میں یا عضو سے، الذی وہ عضو کے استعمال کیا گیا ہے اس میں وضو میں. گل سمجھی؟ جی. پانی جب تک
عضو کے اوپر پھر رہا ہے اس وقت تک اس کو مستعمل ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا. پانی جب ادھر ویخ اے بک پایا نا منہ تے اتنے مل رہا پانی اجے نہیں مستعمل. جیڑا پانی منہ نالوں قطرے تھلے ڈگتے پے نے منہ نالوں جدا ہو گیا تھلے اجے نالی وچ نہیں پہنچیا اس پرات وچ نہیں پہنچیا تھلے فرش تے نہیں ڈگا منہ نالوں جدا ہوندیاں مستعمل ہو گیا یا جدا ہوندیاں نال مستعمل نہیں ہویا جدوں انہیں جا کے کسی جگہ تے ٹھہرنا ہے ادوں مستعمل ہونا ہے. اس وچ اختلاف ہے. اس وچ جے اے فتوی ہوے کہ عضو نالوں جدا ہوندیاں نال ہی مستعمل ہے تے تھلے کوئی بندہ بک کر کے وہ پانی کٹھا کر کے ہاتھ دھو لوے تے ٹھیک نہیں. سندا پے تے جے اے مسئلہ ہوے کہ پانی عضو تو ڈگ کے تھلے جد تک مل تے نہیں پہنچدا اس وقت تک مستعمل نہیں تے ہن کو بندہ راہ چک کے ہاتھ دھو لوے تے ٹھیک ہے. گل سمجھتے پے ہو کہ کوئی نہیں. اس وچ اختلاف ہے. ہن یہ مسئلہ سمجھنا ہے بھائی محل میں پہنچ کر مستعمل ہونے کا حکم جاری ہوتا ہے یا عضو سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہونے کا ہوتا ہے. پھر بے شک ہو جاتا ہے پانی مستعمل. یہ پہلا مسئلہ جب زائل ہو جائے بدن سے غسل میں یا اس عضو سے کہ استعمال کیا گیا اس میں وضو میں. یہ پہلا قول ہی کہ جو جدا ہویا تے کیوں بوجہ ضرورت تطہیر کے کیونکہ تطہیر کی ضرورت تھی کہ پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے. تو جب پانی وجود سے جدا ہو گیا وہ مقصد پورا ہو گیا کہ کوئی نہیں کیڑا تطہیر والا. لہذا اب اس پانی کو مستعمل ہونے کا حکم نہ دینا اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. کل سمجھے جب عضو سے تو جو مقصد تھا کیا تطہیر وہ اور استقرار فی مکان لیس بشرط کہ جب نیچے جا کر کسی جگہ پر برتن میں زمین پر رکے گا تو تب کیا ہوگا یہ شرط نہیں. سمجھائیے استقرار فی مکان لیسا بے شرط گل مک گئی. قالا فی الہدایہ ہدایہ میں یہ ہے صحیح یہ ہے کہ کما جو ہی زائل ہو پانی عضو سے تو ہو جائے گا مستعمل. صحیح یہ ہے کہ جو ہی کما نے جیسے ہی جدا ہو اس لیے کہ سکوت حکم الاستعمال قبل الانفصال للضرورت. میں لکھا تھا للضرورت لکھا ہے نا کہ غلط لکھا ہے اور للضرورت. وجہ یہ ہے کہ عضو سے جدا ہونے سے پہلے مستعمل ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا مجبوری کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کہ اگر عضو کے ساتھ پانی لگتے ہی جو ایتھے بک پایا تو جی یہ مستعمل ہو گئے تو تھلا منہ کے میں تو ہوں گے. کل سمجھے ہو کہ عضو کے ساتھ جب تک لگا ہوا ہے مجبوراً اس کو مستعمل ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا. مگر عضو کس طرح تو ہوں گے جتنے پانی لگا مستعمل ہو گیا پھر نما دوئی تھان تے اولا مستعمل ہو گیا پھر نما تری تھان تے. گل سمجھیے جب تک مثلا چلو لیا نا پانی چلو انج کر کے تسی اونوں پھردے جا رہے ہو اوتے جب تک پھر رہا ہو مستعمل نہیں. اس واسطے کہ مجبوری یہ دھونا ہے تو ٹول تے چلانا نہیں نا قیامت نوں جواب بھی دینا ہے جی. سمجھ آئی ہے جی. کلو نال وضو کرنا ہے جی استنجا بھی کرنا ہے جڑا صحیح طریقہ ہے. 4 سیر نال نہانا ہے اصل 4 من نال نہانا ہے. دھیان کرو بھائی. تو انفصال سے پہلے استعمال کا حکم ساقط ہے. استعمال دے معنی مستعمل ہونا یار
عضو سے جدا ہونے سے پہلے پانی کو مستعمل ہونے کا حکم لگانا یہ ضرورت کی وجہ سے ساقط ہے، سمجھے پہ ہو؟ اور ولا ضرورت بعدہ، جب محل سے یعنی محل میں نے عضو، جب عضو سے جدا ہو گیا ہے تو اب اس کی ضرورت کو نہیں ہے کہ ہے، تو لہذا جدا ہوتے ہی پانی گل سمجھی، گل مک گئی۔ وقضا فی المحیط، اور اسی طرح محیط میں، گل سمجھیا کیا کہ ان الاجتماع فی مکان لیس بشرط وہذا ہوا مذہب اصحابنا۔ تو کی سمجھ آ جائے فتویٰ کیڑی گل تے ہویا؟ ایسے گل تے جڑی ہن پہ کیتی ہے بے کیڑی گل؟ پانی جو ہی وہذا ہوا مذہب اصحابنا، ایک گل مک گئی، ایک پہلا مذہبی۔ قال وما ذکر فی شرح تحاوی، تحاوی شریف کی شرح میں ذکر کی گئی ہے یہ بات۔ ہن دوجا مسلک کہ بے شک پانی محض پکڑتا ہے مستعمل ہونے کا حکم جب قرار پکڑتا ہے کسی جگہ میں، جب تک وہ مسافر ہے نا، کتوں منہ تو جدا ہونے تو لے کے کسی تھان تے پہنچنے تک وہ سمجھ آئیے، جب قرار پکڑے گا تو فضا کا قول سفیان الثوری و ابراہیم النخعی، یہ امام صاحب کے دادا استاد ہیں جی، حضرت حماد کے استاد ہیں، حضرت حماد امام صاحب کے استاد ہیں، کل سمجھیے ہے۔ اور یہ حضرت علقمہ کے شاگرد، حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد رشید ہیں، سبحان اللہ، سارے صحابہ کرام شاگرد رشید، سبحان اللہ، ارشد۔ اچھا جی، یہ ان کا قول ہے، اور بعض مشائخ بلخ کا بھی قول یہی ہے کہ جب تک محل میں نہیں پہنچتا، اور یہ اختیار ہے امام طحاوی کا، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیتے تھے علامہ ظہیر الدین مرغنانی، کل سمجھیا۔ بہرحال مذہب ہمارے اصحاب کا پس وہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے، کل سمجھے، یعنی بعض علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے، یہ بھی کل سمجھیا۔ اور گل اصل ہے بھی مائع مستعمل کا حکم آ رہا ہے بھی انہوں استعمال نہیں کرنا جی، پینا نہیں، سمجھائیے، مائع مستعمل وہ اگوں آ رہے بھی وہ کتنے استعمال ہو سکتا ہے، ڈنگراں نو پیا سکتے ہو، کھیتی باڑی سارا کچھ جی، وہ ہے بھی اتنے استاد بہ کے وضو پہ کر دیں، ایک بندے کا دل کرتا ہے میں استاداں دے منہ دا لگا پانی پینا ہے، تو دوجے بزرگاں دے نزدیک وہ راج منہ کھول کے تو منہ چ پائی جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اجے نہیں ہے جی، تے پہلے فتوی دے مطابق گل مک گئی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، لہذا یہ ہوں جڑے مسئلے نا بھئی جدا ہوتے ہی کیا ہو جائے گا، یہ اگلی ساری جزیاں اس پر متفرع ہیں، سمجھائیے، اور دوسرے مذہب کے مطابق جو مسائل آ رہے ہیں ان کا خلاف ہو جائے گا، دھیان کریں۔ وَعَنْ هَذَا، اور اسی سے کلنا ہم کہتے ہیں کہ مولوی تیمور بھول گیا اپنے سر کے مسے کو، پورا اس نے وضو کر لیا، باقی مسا رہ گیا تے پانی مک گیا، پانی فَأَخَذَ مَاءَ لِحْيَتِهِ، تے داڑھی وچوں قطرے پہ ڈگدے نے تے انہیں تھلے ہاتھ کر کے وہ پانی جڑا ہے نا جی اکٹھا کر لیا، تے وَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مسا کیا اس کے ساتھ سر کا، لا یجو، کیونکہ یہ مستعمل ہے جی، گل سمجھیے۔ اور جو دوسرا مذہب اس کے مطابق مسا ٹھیک ہے جی، گل سمجھیے، ایشا بس انتہا۔ فتاوی ظہیریہ میں یہ ہے، اتفاق کیا ہے ہمارے علماء نے اس بات پر کہ پانی، وہ پانی کہ ادا کی گئی اس کے ساتھ قربت، سمجھ آئیے،
جب تک وہ متردد ہے عضو میں اتے پھر رہے نہیں دیا جائے گا اس کو حکم استعمال کا. پس جب زائل ہو جائے گا عضو سے اور نہیں پہنچا ابھی زمین تک نہ کسی ایسی جگہ تک کہ قرار پکڑے اس میں بلکہ وہ ہوا میں ہے. اذا نازل علی عضو انسان وجرا فیہ لم یسر متودعا انتہا. گل سمجھی؟ ایک بندہ اتنے وضو کردا پہ تھلے ڈگ رہا دوجے بندے وہ ڈگدا پانی تھلو وضو شروع کر دیتا ہے تو انہیں کی فرمایا اے وضو ٹھیک سنیا کوئی مسئلہ ہے کہ ہوا سے گزر رہا ہے ابھی نیچے نہیں پہنچا تو اسی ہوا سے پکڑ کر وہ دوسرا بندہ وضو کر رہا ہے تو کل سمجھیا لم یسر متودعا انتہا. ہاکذا فی الکفایت و فی الخلاصۃ. اور مختار خلاصہ میں یہ ہے اور مختار وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ بے شک نہیں ہوتا مستعمل جب تک نہ قرار پکڑے مکان میں اور سکون کرے تحرک سے انتہا. یہ جو دوسرے قول ہیں ان کے مطابق کل سمجھی کہ نہیں. یہ جو ہے نا اپنا فتاوی ظہریہ علامہ ظہیر الدین مرغینانی کا ہے جی, اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس میں آگے چلتے چلتے ہاکذا فی الکفایہ و فی الخلاصہ اور مختار یہ ساری عبارتیں ان کی اپنا فتاوی ظہریہ کی جو دوسرے قول پر فتویٰ دیتے تھے انہی کی عبارت ہے کہ مختار وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. کیڑا ذکر کیا علامہ مرغینانی نے کہ نہیں ہوتا مستعمل جب تک نہ قرار پکڑے جگہ میں اور جب تک سکون نہ کرے تحرک سے. جب تک حرکت کر رہے وہ مستعمل نہیں ہے, لیکن ہمارے صحاب کا مذہب پہلے آ گیا ہے. وَقَوْلُهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ. اور جڑا متن چاہے تو پیچھے کہ ماء مستعمل ہوتا ہے وہ ماء مستعمل ہر وہ پانی ہے کہ ما ازیل به حدث او استعمل فی البدن اوستوں ملا بدن میں استعمال کیا جائے بدن میں قربت کے طریقے پر. ایک کپڑیاں میں حدث کو نہیں ہوندی کندھا ہوتے حدث کو نہیں ہوندی. حدث بندے دے بے وضو ہونا یا جنبی ہونے بچ ہوندی, باقی حدث نہیں ہوندی, باقی نجاست ہوندی ہے. سندا پہ تو گندے کپڑے نو دھونا شریعت دا حکم من کے اے بھی استعمال علی وجہ القربت. باں تے پیشاب لگ گیا اینو دھونا شریعت دا حکم سمجھ کے بھی علی وجہ القربت. تہاڈا فرش گندا ہو گیا ایک گندگی تو گھر نو صاف رکھنا شریعت دا حکم ہے, اینو دھونا اے بھی علی وجہ القربت. سندا پہ چ بھلڑ جایا کہ پانی حدث نہیں ہوندی کندھاں وچ انہاں دی آواز نہیں نکلدی. سن دے ہو حدث دا تعلق صرف لیکن پانی استعمال ہو علی وجہ القربت. یہ صرف بندہ ہی نہیں پورا شیاں میں بھی ہوندا ہے. جتھے جتھے شریعت نے آکھیا نو پاک کرو او شریعت دا حکم من کے کریے تے او پانی دا استعمال ہے کی. تو علامہ حلبی فرماتے ہیں یہ جو اوستوں جڑی حدث ہے نا حدث کہ وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے جس کے ساتھ حدث کا ازالہ کیا جائے. یہ حدث صرف بندے نہ ہوتی ہے, سمجھ آئی ہے. باقی پانی کا استعمال علی وجہ القربت یہ انسان کے بدن میں بھی ہوتا ہے غیروں میں بھی ہوتا ہے. وقولہ مصنف کا قول علامہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اذا استعمل فی البدن یہ اعتراض ہے اس پانی سے جب استعمال کیا گیا بدن کے غیر میں کپڑے سے اور کپڑے کی مثل میں بنیت القربت, لہذا یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. کل سمجھیے کہ کوئی نہیں علی وجہ القربت. کپڑا میلا ہے, کپڑا پلیت ہو پھر تو پلیت ہو گیا نا, کپڑا اونج میلا ہے تے کپڑے نو صاف کرنا شریعت دا حکم ہے تے میلے کپڑے پاک نو دھوتا پانی نال تے اے پانی مستعمل نہیں کیونکہ علی وجہ القربت فی البدن نہیں ہے. اور سن دے ہو اے فی البدن نہیں ہے لہذا پانی ایک بندہ پاک کپڑے دھو رہا ہے نا
ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ہے ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ کرا دیو، مطلب ہے اگر اس سے چھٹا پہ کہ دیکھو میرے کپڑے پلیت ہو گئے نا جی، تو آخ واقعی بھی تسی پیدائشی مفتی ہو جی۔ تو لہٰذا اگر کپڑے وغیرہ میں استعمال کیا گیا، برتن دھوئے گئے ہیں، سمجھ آئیے، شریعت کا حکم مان کر جہاں جہاں پانی استعمال ہوتا ہے بدن کے علاوہ، تو وہ سارا پانی کیا ہوگا؟ مستعمل، فإنه لا يصير مستعملا۔ ويدخل فيه ما لو غسل يديه قبل الطعام أو بعده بنية إقامة السنة حيث يصير مستعملا۔ داخل ہے اس مسئلے میں وہ پانی اگر دھوئے مولوی توقیر نے دونوں ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد سنت کے طریقے پر، کہ سنت ہے ہاتھ دھونے، یہ نیت کر کے ہاتھ دھوئے ہیں، تو یہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا جو ہاتھوں سے گرا ہے، یہ پانی بھی کل سمجھیجئے۔ یہ مسائل مائع مستعمل کے اور ابھی آگے چل رہے ہیں اگاں جی۔ ويتفرع على ما ذكرنا۔ امرأة غسلت القدر أو القصاع أو غسلت يدها من الوسخ أو العجين لا يصير ذلك الماء مستعملا۔ لہذا یہ جو ہم نے قانون بیان کیا ہے، یا ازالہ حدث ہو یا استعمال فی البدن علی وجہ القربت ہو، یہ جو قانون بیان کیا ہے اس قانون پر متفرع ہے یہ مسئلہ کہ عورت نے دھوئی ہانڈی یا عورت نے دھویا پیالہ یا عورت نے ہاتھ دھویا میل سے یا آٹا گوندا ہے تو وہ دھویا ہے، تو نہ ہوگا وہ پانی مستعمل، نہ ہوگا اگلی گل نال جوڑ کے، ہاذا یہ تب جب کہ نہ ہو اس کے ہاتھ پر حدث بالاتفاق، او بے وضو نہ ہوئے، کی ہوئے؟ با وضو ہے، کی با وضو ہے، تے انہیں ہانڈی دھوتی ہے یا پانڈے دھوتے نے، یا ہاتھ نال کوئی میل لگی سی تے او روٹی پکان لگی ہے جی، خامند نو روٹی دینی ہے مثال طور تے، یا آٹا گدا ہے تو آٹے والے ہاتھ دھون لگی ہے، یا کوئی اور سبزی چیری ہے تے ہاتھ دھون لگی ہے، تے جڑا ہے نا اپنا تے ہے با وضو، تو ہن اے جڑا پانی ہے مستعمل نہیں ہوگا۔ اے مطلب ہے بھی تسا پانی گرم رکھا نہان واسطے تے عورت آٹا گن کے گئی وچ ہاتھ دھو دتے سو، تے اے نہیں میں دسنے ڈانگ مار دیو جی اے پانی ٹھیک ہے جی، اے پانی مقصد اے او مسئلہ جڑے ہر وقت لوڑ پیندے نے، کوئی اے نہیں بھی کدی کدی لوڑ ہوندے نے، کوئی ان ہونے نہیں، ہر وقت ہونے نے، سمجھ آندی بھی کہ کوئی نہیں۔ اور متفرع ہے باز کرنا پر، باز کرنا کیڑا؟ یا ازالہ حدث ہوئے تو یا استعمال فی البدن علی وجہ القربت ہوئے۔ عورت نے دھوئی ہانڈی یا پیالہ، پیالہ اس واسطے آخیا بھی کسی زمانے چ ایک ہانڈی تے ایک پیالہ بڑا ہوندا سی پورے ٹبر نو جی، ہن کو کتاب لکھنی ہوئے تو دھوئے پورا ٹپ، سمجھ آئی نا جی۔ یا دھویا اس نے اپنا ہاتھ میل سے یا آٹے سے، تو نہ ہوگا وہ پانی مستعمل، نہ ہوگا وہ مستعمل بالاتفاق۔ اور لکھا نا وہ نال جوڑنا ہے، اے بکری گل ہے، یہ بات تب ہے جب کہ نہ ہو اس کے ہاتھ پر حدث نہ ہو، تو پھر بالاتفاق یہ پانی مستعمل نہیں۔ ہاں جی منع کرو شاباش اور جی۔ متفرع ہے ما ذکرنا پر، عورت نے دھوئی ہانڈی یا پیالہ یا دھویا ہاتھ اپنا میل سے یا آٹے سے، تو نہیں ہوا وہ پانی مستعمل، تو نہیں ہوگا وہ پانی مستعمل بالاتفاق۔ اور یہ جب کہ آخنا حاضہ یہ
یہ جب کہ نہ ہو اس اس کے کے ہاتھ پر حدث اور بالاتفاق دا پہلے معنی کرنا ہے پھر دوبارہ اور متفرع ہے ما ذکر نہ پر ہے نہیں ہے اور متفرع ہے ما ذکر نہ پر کہ عورت نے دھویا ہانڈی کو یا دھوئی ہانڈی دھوئی ہانڈی یا پیالہ یا دھویا اس نے اپنے ہاتھ کو میل سے یا آٹے سے تو نہیں ہوگا وہ پانی مستعمل بالاتفاق یہ اگر نہ ہو اگر نہ ہو اس کے ہاتھ پر حدث. بس اب یہ مسئلہ بالاتفاق کیسے بن گیا وہ سنیں. باوجہ نہ پائے جانے کسی شے کے امرین میں سے نہ یہاں ازالہ حدث ہوا ہے اور نہ استعمال علاوہ جل قربت ہوا ہے. جی سمجھ آئیے تو لہذا پھر مستعمل وَإِلَّا فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً. کل سمجھیے. اور اگر اس کے ہاتھ پر حدث ہے اس کے ہاتھ پر حدث ہے تو پھر شیخین کے نزدیک مستعمل ہو گیا ہے کیونکہ ہاتھ دھونے سے ازالہ حدث ہو گیا ہے اور چونکہ علاوہ جل قربت نہیں ہے لہذا امام محمد صاحب کے مذہب پر مستعمل نہیں ہوا. وگرنہ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً لِعَدْمِ الْاِسْتِمَالِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ. گل سمجھیے کہ اگر ہاتھ پر حدث نہیں تو پھر بالاتفاق مستعمل نہیں. اگر بے وضو تھی تو مسئلہ نمبر مڈو شڈو. فتاوی قاضی خان میں یہ مسئلہ ہے محدث نے یا جنبی نے جب داخل کیا اپنا ہاتھ برتن میں چلو بھرنے کے لیے اور نہیں ہے ہاتھ پر نجاست تو یہ ہاتھ داخل کرنا نہیں فاسد کرے گا پانی کو یعنی نہیں نجس کرے گا اور نہ ہوگا وہ پانی مستعمل. گل سمجھیے کس لیے ہاتھ ڈالا کہ تاں جو کوئی ڈبا شبا کول کوئی نہ ہوئے تاں برتن انڈیلیا نہیں جا سکتا پیچھے پڑ چکے ہو تو یہ پانی نہ نجس ہوگا اور نہ ہی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اسی طرح اگر داخل کیا اپنا ہاتھ مولوی تیمور نے جب گڑھے میں مٹ میں اور ڈرم میں کونی تک یہ کونی تک تھی قید اس واسطے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے بے وضو آدمی کون اپنا موڈا پانی وچ لا دے نا جی وہ مستعمل نہیں ہوتا جی. ڈھڈ پانی وچ لا دے تے اے موٹی پنی تو اتاں تک گوڈا بالٹی وچ اج کر کے پہن دے تے او اگوں آ رہا ہے کہ بے وضو آدمی جڑا با غسل ہے بے وضو با غسل او اعضائے وضو تو علاوہ باقی اعضاء پانی وچ ڈوبے تے او نہیں ہوتا. سمجھائیے کیونکہ اتنے حدث کوئی نہیں جی. تو اس نے کیا کیا اپنا ہاتھ داخل کیا جب مٹکے میں کونی تک یہ کونی تاں قید لے کیونکہ اس تو تک مسئلہ ہی کو نہیں. کل سمجھے جی اس تو کوئی مسئلہ نہیں. کل کونی تک ساری باں اس وچ پا دیتی کس کے لیے وچوں لوٹا کڈنے واسطے اور ڈبا وچ ڈگ پیا جن نال پانی پائیدا ہے کندے وچ مٹکے وچ ڈگ پیا. لے اخراج القوز لا یسیر مستعملا لا یسیر اے مسئلہ بھی اکثر لوڑ پیندا ہے جتھے ٹوٹیاں نہ ہون بھئی وچ لوٹا ڈگ پیا تے سارے بے وضو تو کی کریے تے کی کرنا ہے کڈنا ہے تے پانی مستعمل یہ ہن تاں کڈنا ہے جو تے باقی بھی کوئی مفتی ہون تے نہیں تو گل پی جانا انہاں کہنا چلو چلیے تو ذرا پانی خراب کر دیتا ہے. لیکن مسئلہ کی ہے پانی مجبوری ہے نا تے مجبوریاں نال چیز دی اجازت ہو جاندی ہے جی اے پرس. اچھا جی گل سمجھی بھئی یہ کیوں نہیں مستعمل ہوگا ایک مسئلہ اگے سارا جواب کٹھا آ رہا ہے. تیسرا مسئلہ اور اسی طرح جنبی نے جب داخل کیا اپنا پاؤں کنویں میں لوٹا تلاش کرنے کے لیے لوٹا کھوج ڈگ پہ انہیں بچا اپنی لت پھیری جی ہے بے وضو نہ جنبی ہے
بے وضو ہوئے تامی جنبی نے اپنا پاؤں جو ہے وہ کنویں میں داخل کیا لوٹا تلاش کرنے کے لیے، تو اب بھی لا یسیر و مستعملن ان تینہ مسئلہ کا کٹھا جواب ہے لے مکان ضرورت لے، کیونکہ یہاں مجبوری ہے، اس لیے جب برتن میں ہاتھ ڈالا ہے تب بھی جو مستعمل نہیں ہوا، اور اس نے کیا کیا ہے کون لوٹا نکالنے کے لیے بازو ڈال دیا ڈرم وغیرہ میں تب بھی، اور چنبی نے اگر پاؤں ڈال دیے کنویں میں لوٹا سمجھ آئیے تب بھی گل مک گئی لے مکان ضرورت ہے۔ برخلاف اس صورت کے اگر داخل کیا اس نے اپنے ہاتھ کو یا اپنے پاؤں کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، پس بے شک ہو جائے گا پانی مستعمل باوجہ انعدام ضرورت کے، سمجھ آئیے۔ لیکن کون داخل کرے جڑا جنبی ہے یا بے وضو ہے، اگر با وضو نے ہاتھ پانی چ پایا نا ٹھنڈا کرنے واسطے تے نہ قربت ہے تے نہ ازالہ ہے حدث ہے، گل سمجھی جی، ہن مستعمل نہیں ہونا، کنے جنبی نے ہاتھ پیر وچ پائے کی کرنے واسطے تے ہن پانی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ ضرورت نہیں ہے جی۔ اچھا جی، ولو آخا مسئلہ نمبر مڈو شڈو، ولو آخذ الجنوب الماء بے منہ ہی بے فمے ہی، اگر لیا جنبی نے پانی اپنے منہ میں، سمجھ آئیے، اچھا جی، اس نے پکڑا پانی منہ کے ساتھ، لا یرید المدمدۃ کلی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتا، تو لا یسیر مستعملن عند محمد رحمہ اللہ۔ بندے نے بالٹی دے اتے منہ ڈوب انج کر کے نا نیڑے تو منہ نال پانی کلی بھری وچوں، اے مطلب ہے جی، گل سمجھیے۔ تو یہ جو منہ اس کا ساتھ لگا ہے، ہونٹ لگے پانی کے لیے جو اس نے کلی بھری ہے، وہ کلی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتا، کلی نہیں کرنا چاہتا، تو یعنی نیت نہیں ہے کلی کرنے کی، ویسے اس نے پانی لیا ہے، تو امام محمد صاحب کے نزدیک مستعمل نہیں ہوا، کیوں؟ علا وجہ القربت نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا یبقى طہورا، امام ابو یوسف فرماتے اب طہور نہیں رہا، طہور مطلب کہ یہ مستعمل ہو گئے۔ قال قاضی خان ہوا صحیح ہو، یہی صحیح ہے، یہی کیوں؟ یا اس لیے کہ ہو گیا ہے مستعمل بسکوت الفرض، کہ انہیں جس نے منہ نال لایا تو جنہ کو لگا ہے وہ سکوت فرض ہویا ہے کہ نہیں؟ جب بے وضو ہے تا با وضو ہے پھر تو مسئلہ نہیں نا، بے وضو ہے یا جنبی ہے تو سکوت فرض ہویا ہے جی، اس واسطے کی ہو گیا؟ یا اس لیے کہ مل گئی ہے اس پانی میں تھوک، کیا مل گئی ہے؟ تھوک مل گئی ہے، فلا یکون طہورا، لہذا وہ طہور نہیں۔ یہ تھوک والا جو مسئلہ ہے نا یہ اس طرح نہیں ہے جی، کہ کیونکہ تھوک جو ہے وہ خواہ بندہ جنبی ہو یا جنبی نہ ہو، وہ پانی جو ہے وہ اس کے پانی پینے سے پانی خراب نہیں ہوتا جی ہر صورت، لیکن چونکہ اس سے سکوت فرض پایا گیا ہے اس لیے کیا ہو گیا؟ تو فتویٰ اسی بارے ہو بس صحیح ہو کہ اگر کسی نے کیا کیا، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا پانی مستعمل، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہو جائے گا۔ لہذا بے وضو آدمی تو جنبی آدمی امام محمد رحمۃ اللہ دے نزدیک پانی پی سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ باقی پانی کی ہو گئے۔ مسئلہ تو اوکھا بنیا مولوی طارق صاحب، سارا دن بندہ با وضو نا پانی پیندا کی کردا ہے، بے وضو کنی باری پانی پی کے دودھ لسی آش ہے۔ اچھا خیر دھیان کرو ذرا، ہے مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی۔ ہوں جی اسے نال کلی کر لی منہ چ گلاس لا کے باقی پھر مستعمل ہو گیا جی، کلی کر جو نال جو لایا منہ جو نال وا ان ادخل الجنوب
والمحدث یادہ فی الاناء یرید الغسل، اگر داخل کیا جنبی نے یا بے وضو نے اپنا ہاتھ برتن میں، ارادہ کرتا ہے ہاتھ کو دھونے کا، کس کا؟ اگر داخل کیا اس نے انگلیوں کو نہ کہ ہتھیلی کو تو نہ ہوگا پانی مستعمل، اور اگر داخل کر دیا اس نے ہتھیلی کو تو ہو جائے گا مستعمل قضا فی الخلاصہ۔ وہ اسی کو پیچھے مسئلہ پڑھیا جی کہڑے ہاتھ نال پانا ہے؟ کھبے نال نا، اس طرح کر کے پانا ہے تے سجا دھونا ہے تے پھر جی تے جے پورا وچ پایا تے انہی تے ضرورت کوئی نہیں، تے جڑے نا جی مجبوری با قدرے ضرورت ہوندی ہے، اس تو اگا ضرورت کوئی نہیں، تھوڑا جا کٹ کے ہاتھ دھو سکدا ہے۔ قضا فی الخلاصہ وہ مسئلہ کڈیا جو پیچھے پانی چیک کرنے والا پیچھے پڑھایا اس نے ایک باری۔ وفیہا، خلاصہ کے اندر ایک اور جزی بھی ہے، الطاہر اذا اغتسل فی البئر بنیت القربت افسدہ، کہ بندہ پاک ہے تو کہتا ہے جمعے والا دن ہے جی غسل کرنا سنت ہے جی، تو اس نے نیت القربت کنویں کے اندر غسل کیا، چھوٹے حوض میں غسل کیا، بیر ایک مثال ہے، یعنی دادر کم سے اندر غسل کیا اس نے بے نیت القربت سنت سمجھ کر کہ وہ غسل سنت ہے، تو پھر کیا ہے پانی فاسد ہو جائے۔ پانی اس سے کیا سمجھ آیا کہ اگر اس نے سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں، گرمی لگی ہے پاک تے نہاتا ہے بچ مار کے چھال ماری تے ہون بشرطے کہ باوضو ہوئے، جے بے وضو ہے تو کی ہو گیا ہے؟ مستعمل ہو گیا ہے جی، اے مطلب ہے جی، یہ ساری گلاں نال جوڑیا جی، دھیان کریا جی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، وائنن غامسا، اگر ٹبی لگائی بندے نے کنویں میں لوٹا طلب کرنے کے لیے اور نہیں تھی بندے کے بدن پر نجاست اور نہ ہی ملا اس بندے نے پانی کے نیچے جا کر اپنے جسد کو، تو نہیں فاسد ہوگا یا نہیں فاسد کرے گا یہ ان میں انغماس پانی کو عندہم جمیعہ، عندہم لوٹا طلب کرنے واسطے خوہ وچ ٹبی ماری تے اندے جسم تے نجاست بھی کوئی نہیں تے انہیں تھلے جا کے جسم نو ملیا بھی نہیں تے اے پانی خراب نہیں ہویا، مستعمل نہیں ہویا۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں وقضا، اور اسی طرح اگر ملا اس نے اپنے جسد کو میل کے ازالے کے لیے تو تب بھی مناسب یہ ہے کہ پانی خراب نہ ہو، کیونکہ مسئلہ کا فرض کیا کیا ہے کہ انہو طاہر ولم ینوی القربۃ، اے جزی عیب ہے کہ بندہ جنبی بھی نہیں تے ہے باوضو، جنبی بھی تے انہیں چھال ماری لوٹا کڈنے واسطے، گل سمجھیے، تے ہن تھلے جا کے پاویں بدن ملے یا نہ ملے، چونکہ اتھے نہ ازالہ حدث ہے تے نہ علی وجہ القربت ہے، نہ ہی لہذا پانی ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ وضو کر کے بندہ کدے خوہ چ چھال مار دے وے تے ہن وہ پانی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اگر دوئے بے وضو نے وضو کے اعضاء کے غیر، تو پس اصح یہ ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوگا اور جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ۔ گل سمجھیے، بے وضو نے اعضاء وضو کے علاوہ باقی اعضاء دھو لیے پانی کے اندر، تو سمجھائیے ہاتھ دھو کے نا، ہاتھ دھو کے تے گوڈا بالٹی وچ ڈوب کے تے ملیا سو اتوں، سمجھ آئی نا جی، تے سمجھ آئی ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ یا بے جڑا ہے نا بے انہیں استنجا سنجا ٹھیک ہے تے او جڑا ہے نا جی او بالٹی اتنے بہ گیا جی، سمجھے، ہاتھ دھو کے تھلوں پہ میل نہ دے ساری انہاں تھاواں تو او پانی مستعمل نہیں ہویا تے بعد چا کے تو نال مولی قسم، گل سمجھی بھائی، يجوز الوضوء به۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، وقضا اذا غسل ثوبا او اناء طاہرا، اسی طرح جب اس نے دھویا
کپڑا پاک یا برتن پاک. میلا تو ہونا ہے نا لیکن ہے کہ پاک. تو ہن بھی کی مسئلہ ہے نہیں ہوئے بشرطے کہ ہاتھوں دے دھوتے ہون با وضو ہوئے تا نہیں تو اپنے جو ہاتھ پانی چ پایا بالٹی تو پانی مستعمل ہو جائے گا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اگر داخل کیا بچے نے اپنا ہاتھ پانی میں اور معلوم ہے یہ بات کہ نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ نجاست تو جائز ہے وضو اس پانی کے ساتھ. کل سمجھیے لہذا ہے بالٹی والا پانی مستعمل. اور اگر شک ہو اس ہاتھ کی طہارت میں تو مستحب یہ ہے کہ وضو نہ کرے اس کے ساتھ. اگر وضو کر لیا تو جائز ہے کیونکہ پانی کا پاک ہونا یقینی تھا. اب بچے کے ہاتھ پر بچے کا ہاتھ پتہ نہیں پلیت نہ ہوئے شک پہ ہے تو یقین شک نال پتہ ہے نا, اس لیے اگر وضو کر لیا تو جائز ہے, اگر نہ کرے تو مستحب ہے. ہاذا یہ مسئلہ جب کہ نہ وضو کرے بچہ اس کے ساتھ. گل سمجھیا؟ پس اگر وضو کیا بچے نے پانی کے ساتھ نیت کرتے ہوئے, نابالغ بچے پانی دے وچ ہاتھ پا کے وضو کیتا تو انہیں وضو دی بھی نیت کی تھی, تو اب بھی وہ مستعمل ہوا ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے اس میں متاخرون کا. مختار یہ ہے کہ پانی ہو جائے گا مستعمل جب کہ بچہ عاقل ہو, کیونکہ نیت کی اس نے قربت معتبرہ کی. ان دی نیت معتبرے انہوں ثواب ملے گا جی. تو بچہ کی ہوگے عاقل ہوگے, یعنی اتنی عمر ہو جاوے کہ جنہوں کی ہے سمجھ آئے. تو اور تسی دسو جی کتنی عمر ہوندی ہے جی؟ جدوں حکم ہوندا ہے کنے سال ہے؟ 7 سال ہے. کیونکہ اس تو تھلے جڑا ہے نا جی شریعت نے حکم نہیں دیتا کیڑی شے دا؟ نماز دا جی. سمجھ آندی پی جی؟ یعنی یہ فتویٰ نہیں میرا, یعنی مینوں ان دے نال جوڑ کے ایک گل سمجھ آندی پی, چونکہ اس تو پہلے حکم نہیں ہے نماز دا, ہن حکم ہے تے لہذا ہن ہی انہیں وضو بھی کرنا ہے تے بالغ ہونے تک انہیں وضو کرنے نے تا ہی نماز پڑھنی ہے. تے لہذا اے ان دی نیت معتبر ہے, اے پانی مستعمل ہو جائے گا, اے پانی ہو جائے گا. لہذا اتوں ایک مسئلہ ذہن چ رکھیا جی کہ نابالغ بچہ چونکہ وضو کرنے دا مکلف نہیں, لہذا ان دے وجود اتنے حدث کوئی نہیں. سن دے ہو ان دے لہذا ویسے کدی ہاتھ پائے گا پانی چ ہوں وہ مستعمل نہیں ہوئے گا. پیچھے پڑھیا جی وضو کرے تو وہ وضو بھی اس عمر چ کرے جدو نیت ہوندی معتبر ہے, تو ہوں پانی اس تو چھوٹی حالت وچ نہیں ہے گا جی. گل سمجھی جی؟ ویسے بچے جا کے بالٹی چ ہو دیتے نے جی, تو وہ ہاتھ نال نجاست ہے یا نہیں ان کا لحاظ ہوئے گا. ویسے ہوتا نہیں بھی کوئی ظاہر حدث ہو گیا جی. گل سمجھی جی؟ ایشا بس مطلب ہے کہ وہ چونکہ وضو دا مکلف نہیں جی, ان دے وجود اتنے حدث نہیں, اے گل ہے جی. لیکن جدو قربت دی نیت کر کے وضو کرے گا تو ہن وضو ہوے گا, ثواب ہوے گا نیت قربت دی وجہ تو, تے پانی بھی مستعمل ہے اس واسطے کہ اون دے وچ ازالہ ہے کی پایا گیا او علا استعمال علا وجل قربت پایا گیا ہے جی. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اگر وَإِنْ تَدَحَا مِنْ غُسَالَةِ الْجُنُوبِ فِي الْإِنَاءِ, اگر چھینٹے پڑے جنبی کے غسالے سے برتن میں تو نہیں فاسد ہوگا پانی. کل سمجھیے؟ اما ان سال فیہ سیلانا فإنہ یفسدہ وعلی ھذا حوض الحمام. بندہ نہا رہا ہے تے نہاندیا جڑی چھٹاں اڈیاں نے نا اندے وجود نالوں, بشرطے کہ وہ کوئی منی شنی والی چھٹاں نہیں, وہ کوئی اور نجاست نہیں ہے گی. وضو کر کے غسل کردا پہ تے نہاندیا بعض بندے نے کرنے کی بیماری ہوندی, سارے پکار جڑے نے بالٹی وچ تو چھٹاں اٹھ کے بالٹی چ پہ رہی نے, تے اس نال اے غسالہ جنبی نال پانی مستفاسد نہیں ہوے گا جی, پانی مستعمل نہیں ہوگا جی. بہرحال ان سال فیہ, اگر جاری ہو گیا اس میں سیلان تو پس یہ فاسد کر دے گا اس کو. اور اسی پر ہے حوض کا مسئلہ, یہ جزئی مجمل ہے, یہ جزئی مجمل ہے. وہ مسئلہ علیحدہ آگے آ جائے گا کہ مستعمل پانی غیر مستعمل میں مل جائے تو غیر مستعمل اگر زیادہ ہے تو یہ سارا طاہر مطہر ہے.
گل سمجھیے تے جڑی چھٹاں پی رہی نے بالٹی وچ یہ تھوڑیاں نے نا تو پانی چوکھا ہے جی اے گل وعلی قول محمد رحمہ اللہ وهو المختار اور امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر اور مختار بھی یہی ہے کہ لا یفسدہ ما لم یغلب علیہ علی ما تقدم فی فصل المیاہ کہ یہ چھینٹے پڑ مستعمل پانی کے چھینٹے پڑنے سے دوسرا پانی مستعمل نہیں ہوتا جب تک مستعمل غالب نہیں آتا جب تک لہذا اس میں سیلان ہو یا نہ ہو بھئی اتنا جمع ہو گیا وہ خود اگر اکیلا ہو تو وہ جاری ہو سکتا تھا اگرچہ سیلان ہو یا نہ ہو مختار یہی ہے کہ جب تک مستعمل پانی اے مطلب یہ مسئلے پکاؤ نا یار مہربانی مسئلہ نمبر مڈو شڈو مکروہ ہے پینا مائع مستعمل کا حرام نہیں ہے کیا ہے مکروہ ہے کس کا کیا ہے مکروہ ہے اور جائز ہے نفع حاصل کرنا اس پانی کے ساتھ اور مائع نجس کے ساتھ کس چیز میں گارا بنانے میں ڈنگروں کو پلانے میں گل سمجھی جی ایندا گارا بنانا ہوئے تو ٹھیک ہے کیڑے پانی نال اگے بل مائع نجس ہے یہ ویکھ لو نا جی مائع نجس جو ہے نا یہ گارے میں استعمال ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے گارا بنا کے تو گھر کو رکھنا ہے کندا جلانا ہے نا جی تو جدو یہ استعمال دی اجازت ہے پھر گارا کندا میں لانا بھی ٹھیک ہے وہ لینا گل ہے کہ مسجد یہو جہا پانی گندا گارا نہ لاؤ لیکن مکانہ میں استعمال ہوئے گا جس لئے پانی سک جائے گا تو مٹی پاک ہو جائے گی جی سمجھے ہو نا جی ایسا مسئلہ بعض مسئلے بڑے ضروری ہوندے نے جی یہ گارا ہو گیا نا تو ہونا مسالہ بھی تو گارے کا قائم مقام ہے نا بھائی جی ٹینکیاں باہروں بھر کے لیا شہر سہاوے تو اگوں مکان بنتے نے تو وہ پانی آخنا بھی تھی ساری کوٹھی گند کی بوتل کی بنا پے ہو یہ فتوا نہیں جاری کرنا جی کیونکہ جب اجازت دی ہے کہ نجس پانی جو ہے وہ تو مسالہ بھی تو گارا ہی ہے نا جی تو لہٰذا اس میں یہ استعمال ہو گیا جب خشک ہو جائے گا تو اس کی وہ نجاست ختم ہو جائے گی اور وسق یہ دواب چوپایوں کو پلانے میں بھی استعمال کیڑا پانی سمجھ آئیے جی مطلب ڈنگر اگر پلیت پانی پی گئے نے تو وہ بھی ٹھیک ہے لہذا بھی یہ نہیں آخنا بن دو دن پلیت ہو گیا جی جیڑی گل دی شریعت نے اجازت دیتی ہوئے وہ جڑا نا جی اس وچ خام خواہ مفتی نہیں پڑی تھا اگاں جی وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ کیا مسئلے سمجھ آئے جی کوئی نہیں وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ طاہورا یار بس اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو ہر کچا چمڑا جب اس کی دباغت کر دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے ہر پاک ہو جاتا ہے فقط دوبیغا اس کی دباغت کی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے آگے متن آ رہا ہے سوائے آدمی کے چمڑے کے وہ عزت کی وجہ سے اور سوائے خنزیر کے چمڑے کے وہ نجاست عین ہے وہ آگے آ رہا ہے بات سمجھیے تو جون سا بھی کچا چمڑا اس کو کیا کر دیا اس کی دباغت کر دی جائے دباغت کے مختلف طریقے ہیں مختلف ادوار میں جی ہوں مطلب ہے کہ اور مشینی دور آ گیا تو جو کچھ بھی ہے بار صورت دباغت سے وہ کیا ہو جاتا ہے چلو جی اور ہر کچا چمڑا چلو جی دو بیگا جس کی دباغت کر دی گئی ہے بس تحقیق پاک ہو گیا ہے جی اور ہر کچا چمڑا جس کی دباغت کر دی گئی ہے بس تحقیق پاک ہو گیا ہے اور ہر کچا چمڑا جس کی دباغت کر دی گئی ہے بس وہ پاک ہو گیا ہے کیا ہو گیا پاک ہو گیا دلیل بوجہ حدیث ابن عباس کے جو پہلے گزر گئی ہے فصل کے شروع میں یاد ہے کہ ہر چمڑا جو رنگا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے پیچھے پڑھیے ہے کوئی نہیں نویں حدیث صحیح ہے میں ایک اور حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی مولات تھی یعنی آپ کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی تو ان کو کسی نے بکری دی تھی صدقے کی آپ کی لونڈی کو تو وہ بکری مر گئی تو ظاہر مری ہے تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا
یا ابھی مری ہوگی، تھوڑی دیر ہوئی ہوگی، تو پس گزرے اس کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، اے سرکار دا فرمان، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلا اخذتم احابها فدبغتموه فانتفعتم به، کیوں نہیں اتارا تم نے چمڑا اس کا، پس دباغت کرتے تم اس کی، پس نفع حاصل کرتے تم اس کے ساتھ۔ عرض کی انہوں نے جی کہ یہ بکری تو میتا ہے، فرمایا محض حرام ہے کھانا اس کا۔ جی اس کو کی پتہ لگا دباغت تو بعد کی ہو جاندہ ہے پاک، اگر سمجھی گئے اے دوجی حدیث آ گئی، تو لہذا ہر چمڑا دباغت کے بعد اگر ذبح کر کے چمڑا اتارے وہ تو ویسے پاک ہے نا، وہ پیچھے پڑ چکے ہو، لیکن جانور مر گیا ہے تو وہ چمڑا جب دباغت ہو جائے گی تو جائے گا۔ اب اس پر ایک سوال ہے، اس کا جواب مختصر سا لمبی گل ہے کہ بہرحال وہ حدیث جس کو روایت کیا صحاب سنن نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے عبداللہ بن عکیم عن آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عکیم، حکیم نہیں عکیم، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا قبیلہ جوہینہ کی طرف اپنے وصال مبارک سے پہلے 1 مہینہ، سرکار نے خط لکھا، خط یہ لکھا کہ نہ نفع حاصل کرو تم میتا سے اس کے چمڑے کے، کچے چمڑے کے ساتھ، نہ اس کے پٹھے کے ساتھ، بھئی جڑا میتا ہے نہ ان دے پٹھے استعمال کرو تو نہ ان دا چمڑا استعمال کرو، بے احاب۔ حالانکہ تو خود جواب موجود ہے کہ سرکار نے احاب کو نفع حاصل کرنے کو منع کیتا ہے۔ جی کہندے کولوں احاب کیڑا آندا ہے؟ اجے جڑا جن دباغت نہیں کی تھی جی، تو بہرحال پٹھے بھی استعمال نہ کرو۔ حسن ترمذی، گل سمجھیا؟ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ہے بے شہرن او شہرین، بے ان کو تو پتہ لگا کہ بے جڑا نبی نہیں استعمال کر سکتے جی، کل سمجھیا؟ تو اس کا علامہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث کی قوت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا معارض بنے اور پھر اس کو لیے ناسخ بن جائے، کیونکہ یہ آپ کے وصال سے مہینہ پہلے ہے نا، تو وہ جو پہلی بات ہے وہ تو پہلے کی ہے، تب بعد والی بات پہلی بات کے لیے ناسخ ہوتی ہے، بعد والی بات تو علامہ جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث عبداللہ بن عباس کے حدیث کے مقابلے کی نہیں ہے، سند کے اعتبار سے کہ اس کو اس کا کیا بنایا جائے، ناسخ، معارض بنا کر ناسخ بنایا جائے، معارض یا ناسخ نہیں، معارض بنا کر ناسخ بنایا جائے، اور سمجھیا؟ ایک تیک اس کے مقابلے کی نہیں ہے، تساوی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کے متن میں اور سند میں اضطراب ہے۔ سند میں اضطراب یہ ہے کہ ابو داود کی روایت ہے من جہت خالد حذا عن الحکم بن عتیبہ، کل سمجھیے کس سے ہے؟ حکم بن عتیبہ بالفوقانیہ عن عبد الرحمن عن انہو انطلق ہوا و اناس الی عبد اللہ بن عکیم، یہ عبداللہ بن عکیم کے پاس گئے، قال فدخلوا وبقنت علی الباب فخرجوا الی فاخبرونی اما عبد اللہ بن عکیم اخبرہم۔ اچھا جی، یہ اس طرح ہے الحدیث، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے داخلین سے، اور جو پہلے ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے ابن عکیم سے، تو دو اختلاف ہو گیا۔ اور وفی متن ہی، اور اس کے متن میں یہ ہے، ایک روایت میں مہینے کا ذکر ہے، دوسری روایت میں 40 دن کا ذکر ہے، تیسری روایت میں 3 دن کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ نے وصال سے 3 دن پہلے، تو یہ پھر کس پر عمل ہوگا جی؟ بات سمجھیے، اس کو کہتے ہیں اصل میں سند کا اضطراب یہ ہوتا ہے کہ بے وہ شاگرد ایک ہی ہے، کبھی ادھر نسبت کرے کبھی ادھر نسبت کرے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے جی، اور متن میں جو ہے نا وہ بات ایک ہے، تو اس میں ایک کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے بیان کی ہے،
وہ راوی ایک ہی ہے تو وہ کہتا ہے 3 دن پہلے سرکار نے، ایک میں یا 40 دن پہلے، ایک میں 2 مہینے پہلے، ایک میں 1 مہینہ پہلے، تو یہ متن میں اضطراب آ گیا جی. ظاہر بات تو ایک ہے، بات سمجھیے، اس کو کہتے ہیں جی. اور علاوہ ازیں ابن عقیم کی صحابی ہونے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہے کہ نہیں، بات سمجھیے. اچھا جی، ظاہر صحابی ہونے کے لیے دلائل ہے، وہ پڑھو گے اصول حدیث میں. اور اگر مان بھی لیا جائے، کیا مان لیا جائے، تو آخر کار وہ جڑا متن میں لفظ ہے وہ تو احاب ہے نا، کہ کوئی نہیں وہ خلا جڑا پہلے میں کر رہے ہیں بھی او میتا کے احاب سے نا، تو احاب تو نام ہے اس چمڑے کا جو رنگا نہیں گیا ہے، جو ابھی تک. تو اس پر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کچے چمڑے سے نفع اٹھانا جب تک اس کی دباغت نہ ہو، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں. گل سمجھیے ایشا بس. اور وما رواہ الطبرانی فی الاوسط میں لفظ حاضل حدیث کہ کنت رخصت لکم فی جلود المیتۃ فلا تنتفعوا من المیتۃ بجلد ولا عصب فی سند فضالہ بن مفضل مضاف. اچھا جی، اب ایک اور سوال ہے کہ طبرانی کی حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو رخصت دیتا تھا میتا کے چمڑوں میں، پس نہ نفع حاصل کرو میتا سے چمڑے کے ساتھ نہ اس کے پٹھے کے ساتھ. اب یہاں تو لفظ جلد کا آ گیا، تو جلد تو وہ ہوتا ہے جس کی دباغت ہو چکی ہوتی ہے، جس کی. اب اس کا کیا جواب ہے، اس کا کل سمجھیے. اب اس حدیث کا تو یہ مطلب ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے پہلے اجازت دی تھی، اب تمہیں ان کے چمڑوں میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کا جواب ہے کہ اس کی سند میں فضالہ بن مفضل ہے جو کہ بہت ضعیف ہے جی، اس لیے یہ بھی ان پہلی حدیثوں کا معارض نہیں ہے. پہلی حدیثوں کا کھانے چ پی کا کوئی نہیں. لے یہ حدیثاں کٹھیاں کر کے لکھ دو تے ترجمہ لکھ دیو، لے ان کو عمل کر کے بخاؤ. یہ تو ہی ہے نا جڑے فقہاء نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اس کے مقابلے میں آ گیا، یہ اس کے مقابلے کے نہیں، اس کو چھوڑنا ہے. تو صرف ترجمہ پڑھ کے تو بندہ نہیں فیصلے کر سکتا جی، ورنہ تعارض آ گیا آپس کہ کو نہیں آیا. کچھ کو پتہ لگتا ہے کہ کرو دباغت تو بعد استعمال کر سکتے ہو، تو کچھ کو پتہ لگتا ہے. ہاں اگے چلو جی. اجازت الصلاۃ معه ملبوسا او مفروشا او محمولا الا جلد الخنزير بل لنجاست عینه والآدمی لکرامته. بس لہذا ہر چمڑا جس کی دباغت ہوگی وہ پاک ہو گئے، تو جائز ہے نماز اس چمڑے کے ساتھ ان پا کے، ان تھلے بچھا کے، تو ان کنڈ تے چک کے. سمجھ آئیے، پنڈ بن کے سر تے چکے نے سارے، یا بیگ چ پائے نے تو بیگ کنڈ مگر پایا جی، نماز پہ پڑھتا ہے مسافر ہے. تو جس طریقے سے بھی وہ چمڑا اس کے پاس ہے کیا ہے، جائز ہے. کل سمجھیا. مگر خنزیر کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ نجس العین ہے. اور آدمی کا چمڑا بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتا، یہ عزت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ عزت کی وجہ سے. انسان ہونے کی عزت، توڑے کافر دے کیوں نہ ہوئے، انسان ہونے دی جڑی عزت ہے وہ باقی ہے جی. حل سمجھیے. چلو جی، جائز ہے نماز اس چمڑے کے ساتھ. یہ مسئلہ پیچھے مک گیا، یہ مسئلہ او کدے گیا. وہ کلو احابن دوبے گا فقد طاہر، کلو احابن مگر خنزیر کا چمڑا اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے، اور آدمی کا چمڑا آدمی کی عزت کی وجہ سے. شاباش شاباش ٹورو یار، چنگے بندے. نماز اس کے ساتھ مگر خنزیر کا چمڑا اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے، اور آدمی کا چمڑا اس کے عزت کی وجہ سے. جی جائز ہے نماز اس چمڑے کے ساتھ مگر خنزیر کا چمڑا اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے، اور آدمی کا چمڑا آدمی کی عزت کی وجہ سے. عزت کی